آ جائے آگے آ جائے، جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں وہ آگے آ جائے۔ اب آگے آ جاؤ۔ آ جائے بھائی، آج کی تفسیر بہت اہم ہونے والی ہے۔ کل کی تفسیر کے اندر ہم نے روزے کے متعلق بہت سارے احکامات سماعت فرمائے، اسی کے ساتھ ساتھ قتال مطلب کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو شریعت میں اس کی کیا سزا ہے، اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں آ گئی۔ روزہ ہم پر فرض ہے اور پچھلی امتوں کے اوپر بھی فرض تھا، اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں آ گئی۔ پھر شراب کے تعلق سے بہت ساری باتیں آ گئی کہ شراب کو شریعت میں کس طرح سے حرام کیا گیا، اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں آ گئی۔ سورہ بقرہ چل رہی ہے، شراب کے بعد ہے یتیموں کا ذکر۔ رکوع نمبر 11، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لوگ یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو یتیموں کے تعلق سے ہمیں کچھ احکامات بتلائے جائے۔ صحابہ اکرام کا یہ سوال تھا، یہ سوال اس وجہ سے تھا کہ زمانے جاہلیت کے اندر یتیموں کے تعلق سے بہت الگ نظریہ رکھا جاتا تھا۔ ایک نظریہ تو یہ تھا کہ یتیموں کے مال کو اپنا مال سمجھ کر لوگ ہڑپ کر لیتے تھے، ہڑپ کرنے والے، اور جو لوگ یتیموں کو ان کا حق دیتے تھے وہ یتیموں کے مال کو بالکل الگ رکھتے تھے، ان کا کھانا الگ بناتے تھے، ان کی رہائش الگ ہوتی تھی، ان کا کپڑا الگ سے دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی یتیم کھانا کھا کر کھانا بچ جاتا تھا تو یتیم کو سنبھالنے والا اس کھانے کو اپنے اوپر حرام سمجھتا تھا، وہ کھانا ایسے ہی سڑا گلا پڑا رہتا تھا یا اس کو پھینک دیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک بہت الگ نظریہ تھا زمانے جاہلیت کے اندر۔ تو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی ہمیں بتائیے یتیموں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے، کیا فرمایا؟ قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فاخوانکم، کہ یتیموں کی اصلاح کرنا بہت بھلائی کا اور نیکی کا کام ہے، اور ان کو اپنے ساتھ ملا لینا، ان کے مال کو اپنے ساتھ ملا لینا اور اپنے ساتھ ان کی کفالت کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ بہتر ہے، لیکن اس میں خیانت نہ کی جائے۔ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر تم کھانا وغیرہ بنا کر اس کو کھلا سکتے ہو، لیکن جتنی مقدار یتیم کی ضرورت ہے اتنی مقدار ہی اس کے مال سے لی جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کرنے والے کو بھی جانتے ہیں اور اصلاح کرنے والے کو بھی جانتے ہیں۔
مطلب یہ کہ تم یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا رہے ہو تو کتنا ملا رہے ہو؟ کہ ایسا نہ ہو کہ تم پورا اس کا مال کا ہی کھانا بنا رہے ہو، خود بھی کھا رہے ہو، اس کو کھلا رہے ہو، یہ خیانت ہے، یہ فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے دھوکے کو پسند نہیں فرماتے۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اللہ تعالیٰ چاہتے تو یتیموں کے بارے میں سخت احکامات نازل کر سکتے تھے، ایک سخت قانون بنا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سخت قانون نہیں بنایا۔ تو یہ تھا یتیموں کے تعلق سے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمارے آس پڑوس کے اندر اگر یتیم بچے ہیں، ہم نے ان کو اپنی پرورش میں لیا ہے، تو ان کو ان کے باپ کی جائیداد میں جو حصہ ملا ہے وہ مال تم بھی کھا سکتے ہو، یتیم کو بھی کھلا سکتے ہو، یا اس کے مال کو اپنے ساتھ میں ملا کر، جیسے تمہارے گھر میں 3,000 روپے کا کرانہ آ رہا ہے، اس میں 1,000 روپے یتیم کے ملا لیے جو اس کو جائیداد میں اس کو حصہ ملا ہے، اور خود بھی کھا رہے ہو، مطلب تمہارا بھی کرانہ آ گیا، اس میں یتیم کا بھی کرانہ آ گیا، اور تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ کھا رہے ہو۔ اس طرح سے چلے گا۔ لیکن تم یہ کر رہے ہو کہ یتیم کا جو مال آیا اس سے ہی پورا گھر کا کرانہ بھر رہے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ پورا گھر کا کرانہ یتیم کے مال سے بھر رہے ہو، خود بھی کھا رہے ہو، اس کو بھی کھلا رہے ہو، تو یہ خیانت ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بہرحال یتیم کے تعلق سے بہت احکامات شریعت کے اندر آئے ہیں۔ میں ایک حدیث آپ کو سنا دوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا، یتیموں کی پرورش کرنے والا کل جنت کے اندر ایسے ہوں گے۔ کہا آتا ہے، 2 انگلیاں ہے نا، مطلب یتیموں کی کفالت کرنے والا، یتیموں کو سنبھالنے والا، یتیموں کی پرورش کرنے والا جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے جو بندہ یتیم کے سر کے اوپر محبت سے ہاتھ پھیرے، اس کے ہاتھ کے نیچے یتیم کے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنے بال کی مقدار کے اندر اس کو ثواب اور نیکیاں اور اجر عطا فرمائیں گا۔ ہم سر کے بال گن سکتے؟ کوئی نہیں گن سکتا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد سر کے اوپر بال ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے۔ کیا تھے؟ خود یتیم، یتیم نہیں بلکہ در یتیم تھے۔ در یتیم مطلب اللہ کے نبی کے بالغ ہونے سے پہلے اللہ کے نبی کے والد بھی دنیا سے چلے گئے اور والدہ بھی چلے گئی۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے تعلق سے بہت احکامات نازل فرمائے۔ آج کا ہمارا زمانہ ایسا ہے کہ ہم کو یتیموں کی فکر نہیں، بھائی کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، اب یتیم کسے کہیں گے؟ ایک مسئلہ یہ سمجھ لے، یتیم وہ بندہ ہے، وہ بچہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک مر جائے یا باپ مر جائے۔ اور بچہ بالغ کب ہوتا ہے؟ بہت سے بہت 10 سال، 11 سال، 12 سال، 10 سال سے لے کے 12 سال کی عمر بتائے، یا 15 سال، بہت اگر کمزور ہے تو 15 سال، ورنہ آج کل 11 سے 12 13 سال میں بچے بالغ ہو جاتے ہیں۔ 12 سال سے کم عمر کے اندر اگر کسی کے والد کا انتقال ہو رہا ہے تو وہ بچہ یتیم مانا جائے گا، اور ایسے یتیم کو اپنی پرورش میں لینا یہ بہت ثواب کا کام ہے، بہت کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت اہم مسئلہ بیان فرما رہے ہیں جو کہ آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آیت سمجھیے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایک مسلمان باندی کسے کہتے ہیں؟ جو غلام ہوتی ہے، ایک مسلمان باندی جس کو ہم کنیز بولتے ہیں۔ اس زمانے میں تو یہ ہے، اس زمانے کے اندر باندیوں کا اور کنیزوں کا زمانہ تھا۔ تو ایک مسلمان کنیز اور باندی کیا ہے؟ خیر من مشرکۃ، مشرک عورت سے بہتر ہے، گرچہ مشرک عورت تم کو اچھی لگے۔ پھر آگے حکم کس کو ہے؟ مردوں کو ہے، عورتوں کو ہے کہ تم ابھی مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو۔ پہلا حکم مردوں کو تھا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، اب دوسرا حکم عورتوں کو ہے کہ تم مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو۔ اب اس کے پورے احکام میں بتلاتا ہوں انشاءاللہ، پورے ترجمہ سمجھ رہے۔ حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایک ادنا سا غریب سا غلام مومن بندہ یہ مشرک مرد سے بہت بہتر ہے اللہ کی نگاہ میں، گرچہ تم کو مشرک غیر مسلم اچھا لگتا ہو۔ اولئک یدعون الی النار، اس کی اللہ نے کہ علت اور ریزن یہ بیان کیا کہ مشرک لوگ ہمیشہ جہنم کی طرف دعوت دیں گے، جہنم کی دعوت دیں گے۔ دیکھو اصل بنیادی عقیدے ہمارے 3 ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ کتنے ہیں؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننا،
رسالت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو نبی ماننا. اور آخرت کسے کہتے ہیں؟ اس دنیا کے بعد آنے والی جو دنیا ہے اس کے ہونے کا یقین کہ قیامت بھی آنے والی ہے، مر کر بھی زندہ ہونا ہے. یہ مومن کے 3 بنیادی عقیدے. اور جو ان 3 عقیدوں کو نہیں مانتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ آخرت میں جہنم ہے. وہ اللہ کی نگاہ میں کافر ہے. کیا ہے؟ کافر ہے یا مشرک ہے. تو یہ مشرک اور کافر تم کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے. اس وجہ سے مشرک اور کافروں سے نکاح حرام کر دیا گیا. کیا کر دیا گیا؟ حرام کر دیا گیا. اب ایک بات یہاں پر سمجھ لیں، ایک مسئلہ یہاں سمجھ لیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے اس سے شادی کرنا، اس کا کیا حکم؟ اس کا کیا حکم؟ تو مسئلہ سمجھ لیں. کوئی اسلام میں اسلام کی حقانیت کو سمجھ کر کہ اللہ ایک ہے، اسلام مذہب بہت اچھا مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ کل قیامت دن صرف مذہب اسلام کو ہی قبول کریں گے، اسلام کے علاوہ سارے جو دھرم ہے سب بیکار ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور اسلام یہ جو دھرم ہے، یہ جو مذہب ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے اوپر نازل فرمائی ہے. اس کے علاوہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں جتنے بھی مذہب ہے اور جتنے مذہب کے ماننے والے ہیں، انہوں نے خود ساختہ اپنے مذہب بنائے ہیں. تو کوئی اگر اسلام کی سچائی، اسلام کی حقانیت کو جان کر اسلام قبول کر رہا ہے، پھر اگر تم اس سے نکاح کر رہے ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، تو تمہارا اس سے نکاح کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. صرف نکاح کے لیے کسی کو مسلمان بنانا یہ شریعت میں جائز نہیں. یہ شریعت میں جائز نہیں. لوگ غیر مسلموں سے شادیاں کرتے ہیں، اور غیر مسلم شادی کے لیے کیا ہوتی ہے؟ مسلمان ہوتی ہے. یا غیر مسلم مرد شادی کرنے کے لیے مسلمان ہوتا ہے. تو صاف لکھا ہے کہ اسلام، قبول اسلام کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ اور رسول کو حق جانتے ہوئے کیا کرے؟ اسلام قبول کرے. وہ بس اس بندے کی محبت میں یا اس بندی کی محبت میں آ کر اسلام قبول کر رہا ہے تو اس کا اسلام بندے اور بندی کی محبت پر ڈپینڈ رہے گا. جہاں بندے اور بندی کی محبت ختم، اس کا اسلام بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. احمد نگر کے اندر ایک لڑکی نے اسلام قبول کیا، اچھی پڑھی لکھی تھی، کالج کے اندر. وہ بندے نے اسلام میرے سامنے لے کر آیا، بولے کہ ان کو کلمہ پڑھاؤ. کلمہ پڑھانے سے پہلے میں نے اس سے کچھ سوالات کی کہ میں تو اس چیز کا قائل نہیں ہوں، لیکن یہ سب لوگوں نے گھیر کر لایا، اس لیے میں تجھے یہاں پر اسلام کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں. اس کو میں نے اسلام کے بارے میں پوچھا، تو کیا جانتی ہے اسلام کے بارے میں؟ تو بولے ہاں اسلام ایسا ایسا ایسا، جتنا اتنے اسٹڈی کی تو اتنا بتائی. میں نے کہا کہ تو اسلام کیوں قبول کر رہی؟ تو کہہ رہے کہ اس سے شادی کرنے کے لیے. بولے چلو ٹھیک ہے، تو نے اسلام قبول کر لی، اس بندے تیری شادی ہو گئی، شادی کے بعد تمہارے درمیان ناچاکی ہو گئی، میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے، کچھ بھی ہوتے، اس نے تجھے مارا، گالی دیا، یا تیری غلطی بھی کچھ ہو گیا، تو اس نے اگر تجھے گھر سے بھگا دیا یا اس نے اگر تجھے طلاق دے دیا تو تیرا اگلا اسٹینڈ کیا رہے گا؟ تو کہنے لگی میں میرے ماں باپ کے پاس چلے جاؤں گی. بولا تیرے ماں باپ کون ہے؟ کہے کہ ہندو، غیر مسلم. بولا پھر تیرا اسلام کہاں گیا؟ تو خاموش. تو کیا ہوگا؟ میں نے اس کو سمجھایا کہ تو صرف یہ بندہ آج تیرے سامنے ہے، تجھے اس سے محبت ہے، اس لیے تو اسلام قبول کر لیے. تجھے نہ اسلام سے محبت، نہ قرآن سے، نہ اللہ سے، نہ اللہ کے نبی سے محبت ہے. تو ہم شریعت کے ماننے والے، ہم علماء ہیں، ہم اسکالر ہیں، ہم کو یہ حکم ہے کہ ایسے بندوں کا اسلام قبول ہی نہ کرو. تم پہلے کیا کرو؟ اسلام کی اسٹڈی کرو اور اپنے دل کے اندر یہ طے کر لو کہ بھلے سے یہ بندہ ذریعہ بن رہا ہے میرے اسلام کے اندر آنے کا، لیکن اگر یہ بندہ آگے چھٹ بھی جاتا ہے، اس لیے کہ نکاح یہ ابد الآباد کا رشتہ نہیں ہے، یہ جنموں جنموں کا ساتھ نہیں، یہ کانٹریکٹ ہے، یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے آگے چل کر. بھائی ٹوٹتا ہی ٹوٹتا، ابھی آگے طلاق کے سب مسائل آنے والے ہیں، یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے. تو اگر تیرا یہ نکاح اگر اس سے ٹوٹ جا رہا ہے اس بندے سے، تو تیرا ایمان باقی رہے گا نہیں رہے گا؟ وہ خاموش ہو گئے. پھر اس کو کہا کہ اب تو ایمان کو سمجھ، اسلام کو سمجھ، اس کے بعد آ کر ہمارے پاس ایمان قبول کر، تب ہم تیرا کیا کریں گے؟ نکاح کرائیں گے. بہرحال تو متفق فیصلہ علماء اکرام کا یہی ہے، سارے دارالفتاؤں کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی صرف اگر شادی کے لیے اگر اسلام قبول کر رہا ہے تو اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا نکاح صرف محبت پر ڈپینڈ ہے. جہاں محبت ختم وہاں پر اس کا اسلام کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. ایک اور چیز، ایک مسئلہ یہ سمجھ لے، یہ تو ہو گیا مشرک کے بارے میں. اہل کتاب جو لوگ کتاب کو مانتے ہیں، مطلب یہود اور نصارہ کے تعلق سے آتے ہیں کہ یہود اور نصارہ سے نکاح ہو جاتا ہے. مطلب کوئی مسلمان کسی یہودیہ عورت سے نکاح کرے یا کسی عیسائیہ عورت سے نکاح کرے تو اس کا نکاح ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر شریعت کی کچھ کنڈیشنز ہیں. کیا کنڈیشنز ہیں؟ ان سے پہلے یہ سمجھے کہ ان سے نکاح کیوں ہوتا ہے.
اب دیکھیں یہودی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی عقیدہ کیا؟ توحید، اللہ ایک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ بھی کیا تھا؟ اللہ ایک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی عقیدہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، تو اس کے ماننے والا مطلب جو یہودی ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی آلریڈی مانتا ہے۔ اور نمبر 3 رسالت، کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، قیامت ہونا ہے، تو یہودی لوگ بھی اس کو مانتے ہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہی عقیدہ تھا، سارے نبیوں کا یہی عقیدہ تھا نا، اللہ ایک ہے، نبی برحق ہے، اور قیامت آنے والی ہے۔ اللہ ایک ہے، نبی برحق ہے، قیامت آنے والی ہے۔ تو اہل کتاب یہودی ہو یا نصارہ، ان کا بھی یہی عقیدہ ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا بھی اللہ کو ایک مان رہا ہے، عیسیٰ کو نبی مان رہا ہے، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لا رہا ہے۔ تو ہمارا ایمان ان کے ایمان میں کیا ہے؟ اشتراک ہے۔ کیا ہے؟ اشتراک۔ ایک چیز کا فرق ہے، وہ کیا ہے کہ وہ ہمارے جو آخری جو نبی ہے اس نبی کو نبی نہیں مانتا۔ اس وجہ سے حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی کتابیہ سے، مطلب موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی یا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی عورت سے اگر تم نکاح کر رہے ہو تو تمہارا نکاح درست ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد اس کے اوپر اصل ایمان کی محنت کی جائے، نہ یہ کہ اس کی طرف راغب ہوا جائے یا اس کی طرف چلا جایا کرے۔ اگر کبھی خطرہ ہے کہ میں ایک یہودیہ سے نکاح کروں گا اور وہ اس کا دھرم مجھے بتائیں گے اور میں یہودیت کی طرف چلے جاؤں گا تو پھر اس کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو تھا پرانا فتویٰ، لیکن بعد میں جب ریسرچ ہوئی، زمانہ جب گزر گیا، تو یہودی اصل موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نہیں رہے، انہوں نے تورات کے اندر چینجز کر دیے، اللہ کی کتاب میں انہوں نے چینجز کر دیے، اور ان کے پوپ پادریوں نے اپنا من چاہا ایک مذہب، ایک دھرم بنا لیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی لوگوں نے خدا کا درجہ دے دیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ بھی اللہ ہے، اور مریم علیہ السلام نعوذ باللہ یہ اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ۔ تو ان کے عقیدے کیا ہو چکے؟ خراب ہو چکے۔ تو اس زمانے کے اندر اگر کوئی یہودی اور نصرانی سے نکاح کرنا چاہے تو پہلے ان دونوں کے بیسک عقیدوں کو دیکھو کہ تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، میری جس کو تم مریم علیہ السلام کہتے ہو اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے۔ اگر وہ صاف صاف یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہے تو ٹھیک، اور اگر وہ یہ کہے کہ نہیں عیسیٰ کون ہے، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، مریم کو یہ اللہ کی بیٹی ہے، نعوذ باللہ، اگر اس طرح کا ان کا عقیدہ ہے تو وہ آلریڈی کیا ہو چکے ہیں؟ کافر ہو چکے ہیں۔ کیا ہو چکے ہیں؟ کافر ہو چکے، تو ان سے نکاح کرنا بالکل جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ احکامات تھے نکاح کے تعلق سے غیر مسلموں کے، جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک اور غیر مسلم لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ اپنی اجازت سے مومنوں کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں، ویبین آیاتہ للناس، اور یہ سارے احکام اللہ کھول کر بیان کرتے لوگوں کے سامنے، کیوں؟ لعلہم یتذکرون، ہو کہ لوگ اس سے کیا کریں؟ نصیحت حاصل کریں۔ آگے چلتے ہیں، عورتوں کی ماہواری کا مسئلہ خود اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ اللہ کے نبی ہم کو حیض ماہواری کے تعلق سے بتائیے کہ ماہواری میں کیا احکام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ أَذًى، ماہواری ایک گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ماہواری کے دنوں کے اندر عورتوں سے کیا رہو؟ دور رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور جب تک وہ غسل کر کے پاک نہ ہو جائے ان سے قربت حاصل مت کرو، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ اپنی ناپاکی سے پاک ہو جائے تو اللہ نے جس طرح سے تم کو بیویوں کے ساتھ ملنے کا حکم دیا ہے اس طرح تم کیا کرو؟ ان سے ملاقات کرو۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو قبول کر دے، ویحب المتطہرین، اور پاک صاف رہنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ سمجھ لے کہ ماہواری کے ایام کے اندر بیوی کے ساتھ ہمبستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا پاکی اور صفائی اس کے ساتھ رہنے والوں کو اللہ قبول کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو۔ مطلب یہ کسی نے ماہواری کے حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا، اس کو چاہیے کہ توبہ کرے، اور اس کے لیے ایک حکم یہ بھی ہے کہ توبے کے ساتھ کیا کرے؟ وہ کچھ مال صدقہ بھی کرے۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور پاک رہنے والوں کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیت کے مانند ہے۔ کھیت ہوتا ہے نا، کھیت کے مانند ہے۔ کیسے؟ فأتوا حرثکم انا شئتم، تم اپنے کھیت میں جیسے چاہو ویسے آؤ۔
کھیت کے معنی مطلب کیا؟ کھیت میں بیج ڈالا جاتا ہے اور وہاں سے پیداوار نکلتی ہے، غلہ نکلتا ہے. اسی طرح سے مادہ منویہ جو ہوتا ہے وہ عورت کے اندر منتقل کیا جاتا ہے، اس سے کیا ہوتی ہے؟ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا مثال کیسے دیے؟ کھیت سے مثال دیے کہ کھیتی سے جس طرح سے پیداوار ہوتی ہے، عورتوں سے اس طرح سے تمہاری کیا ہوتی ہے؟ اولاد ہوتی ہے. تو تم جس طرح سے چاہو عورتوں سے اپنی شہوت پوری کر سکتے ہو، لیکن شریعت نے جو حدود جو بنائی اس حدود کا احترام کرنا تم کو لازم ہے کہ جس طرح سے اللہ نے حکم دیا، اللہ کے نبی نے حکم دیا، اس طرح سے ہی کرے. اپنی منمانی خواہشیں ان کے سامنے نہ، ان کے ساتھ اپنی منمانی چیزیں ان کے ساتھ بالکل استعمال نہ کرے. اب بچے بہت زیادہ، اس لیے میں اس مسئلے کو زیادہ کھول کر بیان نہیں کر رہا. آگے چلتے ہیں. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اس کے بعد آگے ذکر ہے قسموں کا. ہم قسمیں بہت کھاتے ہیں نا، اللہ قسم، اللہ قسم، بابا قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، خون کی قسم، میرے بیٹے کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم. حرام ہے دوستو، کتنے سخت احکام ہے. دیکھو، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لغو قسم پر تمہاری پکڑ نہیں فرماتے، لیکن اگر تم نے قسم کھا لی اور قسم کو پورا نہیں کیا تو اس کا کیا کفارہ ہے. اب 7ویں پارے کے اندر اس کے کفارے کا تذکرہ آئے گا. یہاں پر میں تمہیں قسم کی 2 قسمیں بتا دیتا ہوں. قسم کی 2 قسمیں ہیں. ایک یمین غموز، بیکار قسم. بیکار قسم مطلب تم اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھاؤ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم کھاؤ. یہ قسمیں کیا ہے؟ بالکل بیکار ہے، اور اس کے اوپر کفارہ نہیں آتا لیکن گناہ لازم آتا ہے. کفارہ نہیں آتا لیکن گناہ. مطلب تم کسی کی گردن کی قسم کھا رہے ہو، کسی گلے کی قسم کھا رہے ہو، خون کی قسم، ماں کی قسم، بہن کی قسم، باپ کی قسم. یہ ساری قسمیں کیا ہے؟ بیکار ہے. اس کو یمین غموز کہا جاتا ہے. اس میں گناہ ہے، گناہ ہے لیکن کفارہ نہیں. اب کفارہ کیا ہوتا ہے میں آگے بتاتا ہوں. ایک ہوتی ہے یمین منعقدہ، مطلب ہے کہ تم یہ ایک ایسی قسم کھاؤ کہ میں اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا. تو تم نے اللہ کی قسم کھا کر وہ کام کرنے کا وعدہ کیا ہے تو تم کو وہ کام پورا کرنا ہی پڑے گا. ان کیس اگر آپ وہ کام پورا نہیں کرتے، آپ کی قسم ٹوٹ رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ ٹوٹ. تو قسم ٹوٹنے کا کفارہ کیا ہے؟ قسم ٹوٹنے کا کفارہ ہے 3 دن کے روزے رکھنا. کیا رکھنا؟ 3 دن کے مسلسل روزے رکھنا. یا پھر روزے نہیں رہ سکتا 10 مسکینوں کو صبح شام کا کھانا کھلانا. 10 مسکینوں کو صبح شام کا کھانا کھلانا. اور کھانا نہیں کھلا سکے تو تیسرا آپشن کیا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کرنا. اب اپنے زمانے میں غلام تو نہیں ہے، لیکن جو بے گناہ مسلمان جیلوں کے اندر پھنسے ہوئے، کسی ایک اگر بے گناہ کو اگر تم آزاد کرا رہے ہو تو تمہارے قسم کا کفارہ کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، جو بھی تم کو آسان لگے. ابھی بے گناہوں کو آزاد کرانا ہو تو بہت مشکل کام، وکیل لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، پھر اس کا ایک ٹائمنگ رہتا، ڈیوریشن رہتا، کورٹ کا نکلتا. بہرحال وہ تو ممکن نہیں. 2 چیزیں ابھی ہمارے سامنے ہیں. قسم اگر تم نے توڑ دی ہے تو سب سے پہلے کیا کرو؟ 3 دن کے روزے رکھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور توبہ کرو کہ آئندہ ہم اس طرح کی قسم نہیں کھائیں گے، کھائیں گے تو اس کو پورا کریں گے. یا پھر قسم توڑ دیا 10 دن کے تم کو کیا کرنا ہے؟ یہ 10 مسکینوں کو تم کیا کرنا ہے؟ کھانا کھلانا ہے. کیا کھلانا ہے؟ اور کھانا ایک ٹائم کا نہیں، 2 ٹائم کا پیٹ بھر کے. 2 ٹائم کا کھانا، دوپہر کا اور شام کا کھانا پیٹ بھر کر کھلانا ہے. اب اس کا پورا تذکرہ 7ویں پارے کے اندر آنے والا ہے. چلو آگے چلتے ہیں. آگے ایک اور مسئلہ ہے، مسئلہ ایلا. اب یہ ذرا تھوڑا ڈیفیکلٹ مسئلہ ہے، نوجوانوں کو اتنا خاص سمجھ میں نہیں آئے گا. میں اشارہ کا آگے 28 پارے میں اس کا اور بھی تذکرہ تفصیل سے آنے والا ہے. ایک ہوتا ہے ایلا. ایلا کسے کہتے ہیں؟ ایلا کہتے ہیں کوئی بندہ اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھائے. اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھائے کہ میں میری بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اس سے میں ہم بستری نہیں کروں گا. جھگڑے فساد جو بھی ہوگا گھر میں اس وجہ سے اس نے کہہ دیا. تو اس زمانے کے اندر ایلا کیا جاتا تھا. ایلا کی بھی کیا، یہاں پر ایلا کے 2 احکام بیان کیے جا رہے، 2 مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں. اس کو سمجھ لے. کسی نے اگر ایلا کی قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا تو اس کے اندر بھی 3 درجے. ایک یہ کہ کتنے دن تک نہیں جائے گا. 4 مہینے کی شریعت نے مدت دی ہے. 4 مہینے تک اپنے بیوی کے پاس نہیں جائے گا. کسی نے قسم کھا لی. اب 4 مہینے کے اندر اس کو یہ قسم توڑنے کی اجازت ہے. اگر 4 مہینے تک وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا تو اس کی طلاق ہو جائیں گی. کیا ہو جائیں گی؟ آٹومیٹک بیوی کیا ہو جائیں گی؟
طلاق ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، جن لوگوں نے اپنی بیوی سے ایلا کی قسم کھائی ہے وہ اپنی بیوی کو کتنے دن چھوڑ دے؟ 4 مہینے چھوڑ دے۔ فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم، 4 مہینے اگر مکمل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ معاف کرنے والے ہیں۔ مطلب 4 مہینے کے اندر انہوں نے کیا کر لیا؟ اپنا سیٹلمنٹ کر لیا، مطلب وہ قسم توڑ دی اور ملاپ کر لیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر تمہارے دل میں طلاق دینے کا ارادہ ہے تو اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والے ہیں، اللہ سے کچھ چھپ نہیں سکتا۔ تو 4 مہینے تک اگر تم نے سیٹلمنٹ نہیں کیا تو 4 مہینے بعد آٹومیٹک کیا ہو جائیں گی؟ تمہاری بیوی کو طلاق پڑ جائیں گی۔ اب طلاق پڑنے کے بعد مطلقہ عورتوں کی عدت کا بیان ہے کہ مطلقہ عورت جس کو طلاق دی گئی وہ کتنے دن عدت گزارے۔ عدت کسے کہتے ہیں؟ شوہر جب بیوی کو طلاق دیتا ہے نا تو اس کو اگلا نکاح کرنے کے لیے شریعت نے ایک ڈسٹینس دیا ہے، بیچ میں ایک ڈیوریشن دیا ہے، اس ڈیوریشن کو پورا کرنا ہے، اس پیریڈ کو پورا کرنا ہے۔ وہ پیریڈ کتنا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق شدہ عورتیں اپنے آپ کو دوسرا نکاح کرنے سے روکے، کتنے؟ 3 حیض تک۔ کتنے حیض تک؟ 3 ماہواری تک۔ جب تک ان کی 3 ماہواری نہیں گزرتا، 1 مہینہ یہ مہینے کی ماہواری ہو گئی، اگلا مہینہ آیا وہ مہینے کی ماہواری ہوگی، اس کا اگلا مہینہ آیا وہ مہینے کی ماہواری ہو گئی، 3 مہینے کی جب ماہواری جب ہو جاتی ہے تو مطلقہ عورت کی عدت پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ اپنا دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ایک اور اللہ نے حکم بیان کیا، اور مطلقہ عورتوں کو یہ بات بالکل جائز نہیں ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول پر آخرت کے اوپر ایمان رکھتی ہے تو ان کے لیے یہ بات بالکل جائز نہیں کہ ان کے رحم میں کچھ ہے اور اس کو وہ چھپائے۔ رحم میں کچھ ہے اور اس کو مطلب عورت کے پیٹ میں مطلب اس کا پہلا دوسرا مہینہ کچھ چل رہا ہے، وہ حاملہ ہے کہ نہیں ہے، یہ گھر والوں سے نہ چھپائے، گھر والوں سے نہ چھپائے۔ گھر والوں سے چھپانے کے اندر کیا ہوگا؟ اس کی عدت کیا ہو جائیں گی؟ لمبی ہو جائیں گی۔ کیا ہو جائیں گی؟ لمبی ہو جائیں گی۔ اور وہ طلاق والی عورت جس کو جو حاملہ ہے، 1 مہینے کی یا 2 مہینے کی حاملہ ہے، تو اب اس کے 3 ماہواری اس کی عدت نہیں ہے، اس کی عدت کیا ہے؟ جب تک اس کو بچہ پیدا نہیں ہو جاتا، 9 مہینے تک۔ 9 مہینے تک وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر کرا دیے گھر والوں نے تو ناجائز نکاح ہوگا ہی نہیں، اور اس نے خود نے اگر کر لی تو بھی ناجائز اس کا نکاح ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ مطلقہ کے احکام تھے۔ آگے چلتے ہیں، آگے طلاق کا ذکر ہے۔ طلاق کا ایک مختصر سا میں خاکہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ شریعت نے طلاق کی مطلب کیا ترتیب بتائی، سسٹم کیا ہے طلاق کا۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف و تسریح باحسان۔ شریعت نے سب سے پہلے 2 طلاقوں کا حکم دیا۔ حکم مطلب کیا؟ اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہو، مزاج نہیں مل رہے، مزاج نہیں، ایک دوسرے کی پسند نہیں ہو رہی ہے، تو اگر تم کو طلاق دینا ہے تو اسٹارٹ میں 2 طلاق دو۔ کیا کرو؟ 2 طلاق۔ یہ 2 طلاق طلاق رجعی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے رجعی؟ اس میں عدت کے اوپر یہ ڈیپینڈ ہے، مطلب یہ کہ آپ نے اپنی بیوی کو اگر 2 طلاق دیے تو 2 طلاق دینے تک اس کے جو 3 حیض کی 3 ماہواری کی جو عدت ہے تب تک رکے رہے، مطلب 3 مہینے 3 مہینے رکے رہے۔ اب 3 مہینے میں دیکھو تمہارا سیٹلمنٹ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، سیٹلمنٹ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا۔ اگر 3 مہینے کے اندر تمہارا سیٹلمنٹ اگر ہو جا رہا ہے تو تم اس کو کیا کر لو؟ رجوع کر لو۔ رجوع کرنے سے بھی واپس تمہارے نکاح کے اندر آ جائیں گی اور وہ طلاق کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن 3 مہینے تک اگر تم نے بالکل سیٹلمنٹ نہیں کیا تو تیسرے حیض کے بعد، تیسری ماہواری کے بعد اور بیوی تمہارے نکاح سے نکل جائیں گی، پر حرام نہیں ہوں گی، نکاح سے نکل جائیں گی۔ اب 3 مہینے کے بعد 4تھے 5ویں 6ٹھے 8ویں مہینے کے اندر ایسا دل میں آ رہا بیوی کہ نہیں بھائی میرا یہ شوہر اچھا تھا، شوہر کو سمجھ میں آیا میری غلطی سے میں معافی مانگ لیتا، جانتے بھائی ہم لوگ سیٹلمنٹ کر ڈالیں گے، مانڈولی کر ڈالیں گے، تو 3 مہینے بعد مانڈولی اگر آ رہے ہوں تو بیوی نکاح سے نکلی، حرام نہیں ہوئی، تو کرنا کیا ہے؟ تجدید نکاح، مطلب نیا نکاح کرنا پڑے گا، واپس سے قاضی بلانا پڑے گا، واپس سے 2 گواہ بلانا پڑیں گے، واپس سے ایجاب قبول، بھائی آپ کو قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، وہ بولیں گے مجھے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ بات سمجھے؟ نکاح سے نکلی پر حرام نہیں ہوئی۔ تو اگر کبھی طلاق دینے کی نوبت ہے تو شریعت نے ایک سوچنے کا وقت دیا ہے 3 مہینے کا، کہ سوچو 3 مہینے تک بھلے سے الگ رہو لیکن 3 مہینے کے اندر سیٹلمنٹ اور مانڈولی کرنے کی فکر کرتے رہو۔ اور چلو جھگڑے رہتے ہیں، غصہ ہوتا ہے، کھنس ہوتی ہے، پر جیسا وقت گزرتا جاتا ہے نا کھنس اور غصہ کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا چانسز کیا ہے کہ واپس سے جرم مرد کیا ہو جائے؟ ایک ہو جائے۔ لیکن اگر چانسز ہی نہیں ہے، 2 طلاق ہونے کے بعد بھی چانسز نہیں ہے کہ بھائی نباہ نہیں ہو سکتا، کھنس سے بڑھتی جا رہی ہے اور کچھ آگے سیٹلمنٹ کی کچھ راہ نظر نہیں آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اگلا حکم کیا ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب تیسری طلاق دے،
اب اس طلاق سے بیوی شوہر پہ حرام ہوتی ہے. پہلے 2 طلاق سے کیا صرف نکاح سے نکلی اور تجدید نکاح سے واپس نکاح میں آ گئی ایجاب قبول کرنے سے، مہر وغیرہ باندھنے سے، قاضی کے ذریعے سے. لیکن جب تیسری طلاق پڑیں گی، اب ایک قاضی نہیں 1000 قاضی بھی اس کا نکاح پڑھائے، ایک مہر نہیں 1000 مہر ان کے باندھو، اور ایک مرتبہ قبول نہیں یا 1000 بار بھی قبول کرتے بیٹھے تو نکاح نہیں ہو سکتا. بیوی کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. اب اس بیوی کے واپس سے نکاح میں آنے کی کیا شکل ہے؟ شریعت نے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ اگر تم نے بیوی کو تیسری طلاق دی اور تمہارے نکاح سے نکل گئی، اب وہ عدت گزارے اور وہ اپنا دوسرا نکاح کہیں اور کر لے، اور اتفاق سے وہ جو دوسرا شوہر تھا اس سے بھی جھگڑے ہو گئے، اس سے بھی انبن ہو گئی، اس سے بات نہیں بنی، اب وہ اتفاقاً کیا کر رہا ہے؟ اس کو اور طلاق دے رہا ہے. اس کا دوسرا شوہر بھی کیا کر رہا ہے؟ اس کو جب فاطمہ ہے، فاطمہ کو اس کے پہلے شوہر نے چھوڑ دیا، اب فاطمہ نے جا کے زید سے نکاح کری. اب زید سے بھی فاطمہ کی نہیں بنی تو زید نے بھی کیا کر دیا؟ فاطمہ کو نکاح اپنے طلاق دے دیا اور نکاح سے نکال دیا. 3 طلاق دے کر، 2 طلاق دے کر نہیں، 3 طلاق دے کر. تب جا کر فاطمہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوں گی. کیا ہوں گی؟ اس کو شریعت میں حلالہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حلالہ. تو حلالہ اتفاقی چیز ہے. کیا ہے؟ اتفاقی چیز ہے. حلالہ اگر پلاننگ سے ہو تو یہ حرام ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ لعنت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، فرشتوں کی، لوگوں کی لعنت ہے اس شخص پر جو حلالہ کرے، اس عورت پر جو حلالہ کرے، ان لوگوں پر جو حلالہ کروائے، کرنے والا، کروانے والا، اس کا گواہ بننے والا، سب کے اوپر اللہ کی لعنت. جیسے شراب کی طرف سے آتے ہیں، شراب پینے والا، پلانے والا، شراب کی دکان بتانے والا، شراب کا کاروبار کرنے والا، شراب کو لا کے ٹرانسفر کرنے والا، شراب کو اپنی گاڑی میں لے جا کر ٹرانسپورٹنگ کرنے والے، جتنے سب یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے. اس طرح سے حلالہ کرنے اور کرانے والے. اب پری پلان حلالہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے بھائی زید نے فاطمہ کو طلاق دے دیا. کیا کر دیا؟ اب طلاق دینے کے بعد اب اس کو معلوم ہے کہ جب تک دوسرا شوہر نکاح کر کے اس کو طلاق دے گا تو میرے واسطے حلال نہیں ہوں گی. تو اس نے کیا کرا؟ اپنے ایک دوست کو کھڑے کرا، اس کو کہا کہ میں تجھے اتنے پیسے دیتا ہوں تو میری عورت سے کیا کر؟ نکاح کر لے. اور نکاح کر کے 2-4 دن کے بعد اس کو کیا کر دے؟ طلاق دے دے. پھر اس کے بعد پھر میں کیا کروں گا؟ میری عورت کو واپس سے نکاح میں لے کر آؤں گا. اس کو بولتے ہیں پری پلاننگ حلالہ. یہ شریعت میں کیا ہے؟ حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. چلے آگے چلتے ہیں. آگے ایک واقعہ ہے، بہت بہترین واقعہ ہے. اس واقعے کے اوپر انشاءاللہ آج کی تفسیر ختم ہے. آگے واقعہ یہ ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم الوف حذر الموت. اے نبی جی، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو تعداد میں ہزاروں میں تھے، اپنے گھر سے موت کے ڈر سے نکل بھاگے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو مار دیا، پھر بعد میں ان کو زندہ کیا. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت فضل کرتا ہے، لیکن لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اندر ایک قوم تھی. وہ جو قوم تھی جس علاقے میں وہ رہتی تھی، اس علاقے کے اندر طاعون کی، پلیگ کی بیماری پھیل گئی. جب کرونا آیا تھا نا، ویسی طاعون کی بیماری تھی. طاعون معلوم کس کو؟ پلیگ کس کو کہتے ہیں؟ طاعون کیا ہوتا ہے؟ بغل کے اندر ایک پھنسی آتی ہے، باریک پھنسی. وہ پھنسی بڑھتے بڑھتے اس میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں، الائی پیدا ہوتی ہے، کیڑے پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے باڈی کا، اور وہ آڑے کیڑے آدمی کے بدن کے خون کو چوس لیتی ہے. آدمی کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ بڑھتے بڑھتے پورے بدن میں پھیل جاتا ہے، اور آدمی سڑ کر کیا ہو جاتا ہے؟ خون ہی نہیں رہے گا تو گوشت سڑ جائے گا، ہڈیاں سڑ جائیں گی، بندہ اس سے سڑ کے مرتا ہے. اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور وہ جس علاقے میں پھیلتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ مر جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ مر. تو وہ جو علاقہ تھا، اس علاقے کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس علاقے سے بھاگے اور بھاگ کر ایک پہاڑ کے دامن میں جا کر پناہ لی. اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ دو فرشتے بھیجا، اور 2 فرشتوں کے ذریعے سے ان کے اوپر ایک آواز لگائی گئی کہ ان سے کہو کہ تم مر جاؤ. سب کے سب ایک ساتھ مر گئے. کیا ہو گئے؟ ہزاروں تھے، ہزاروں تعداد ان کی نہیں، 10 تھے، 15 تھے، پر ہزاروں میں تھے، مر گئے. اب ہوا یہ، کچھ زمانے کے بعد جب وہ وبا ختم ہو گئی تو کچھ لوگوں کو واپس سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ اتنے لوگ مرے پڑے ہیں. اب اتنے لوگوں کو ایک ساتھ کفن دفن کرنا مشکل کام ہے، اور ایسے ان کو اگر چھوڑ دیں گے تو ان کی لاشیں سڑیں گی، گلیں گی، بدبو پیدا ہوں گی. 2-4 نہیں، ہزاروں کا مسئلہ ہے، بچے ہیں، عورتیں، سب ہے اس کے اندر. تو انہوں نے کیا کرے؟ ایک بڑا گڈھا کھودے. اور پوری لاشوں کو گڈھے میں کیا کر دیے؟ ڈال دی.
اب ہر ایک کو کفن پہنانا، اس کو دفن کرنا مشکل تھا، تو ایک بڑا انہوں نے گڈھا کھودے، گڈھے کے اندر کیا کرتے ساری لاشوں کو ڈال دیے اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ زمانے کے بعد اللہ کے ایک نبی حزقیل علیہ السلام کا اس علاقے سے گزر ہوا۔ کیا ہوا؟ گزر ہوا۔ اب حزقیل علیہ السلام نے جب دیکھا اتنے سارے لوگ ایک ساتھ مرے پڑے، اب صحیح بات ہے نا، ایک اندھی ہم لاش دیکھے تو سمجھ میں آتا چلا یہ مر گیا ہوں، پر ہم 10 15 20 لاشیں ایک ساتھ دیکھے تو آدمی سوچنے پڑا بھائی اتنے سالوں ایک ساتھ کیسے مر گئے، تو وہ ہزاروں میں تھے۔ تو حزقیل علیہ السلام کیا ہو گئے، وہاں پر رک گئے۔ اب رکنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رجوع کہ اللہ تعالیٰ ان کا کیا معاملہ ہے، ان کا کیا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری تقدیر سے یہ بھاگے تھے، اب یہ طاعون آنا، بیماری آنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم سے آتی ہے، یہ تقدیر ہے۔ اور حکم یہ ہے کہ جس علاقے کے اندر وبا پھیل جائے اس علاقے میں مت جاؤ، اور جو لوگ اس علاقے میں آلریڈی رہ رہے ہیں ان کو حکم یہ کہ تم وہاں سے بھاگو مت۔ جب میں سنگم رہا، طاعون پھیل گیا، تو آس پڑوس والوں کو یہ حکم ہے کہ تم ابھی سنگم مت جاؤ کیونکہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے، اور سنگم والوں کو یہ حکم ہے کہ تم سونے چھوڑ کے موت کے ڈر سے مت بھاگو۔ اللہ کی جو تقدیر ہے وہ پوری ہو کر رہنے والے، یہ اس کے تعلق سے حکم ہے۔ پر وہ لوگوں نے کیا کیے کہ بھائی ہم یہاں رہیں گے بستی میں وبا پھیل رہی ہے تو ہم مر جائیں گے، تو مرنے کے ڈر سے بھاگے تھے، تو اللہ نے ان کو سب کو ایک ساتھ مار دیا، سب کو کیا کر دیا تھا، ایک ساتھ مار دیا تھا۔ اب حزقیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر، زندہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اگر چاہتے تو میں ان کو زندہ کرتا ہوں، عبرت کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ تم نے جو جرم کیے تھے بہت خطرناک جرم تھے۔ حزقیل علیہ السلام نے وہاں پر حکم دیا، ہڈیوں کو، ساری ہڈیاں بکھری ہوئی پڑی ہوئی تھی، ہڈیوں حکم دیا کہ اے ہڈیوں تم اللہ کے حکم سے مل جاؤ۔ تو ساری ہڈیاں اپنی جوڑوں کے اندر آ کے مل گئی، جیسے بھائی یہ ہاتھ الگ ہو گیا تھا تو یہ انگلیاں آ کر ہاتھ کو جوائن ہو گئی، یہ ہاتھ یہاں سے الگ ہوا تو یہ ہاتھ آ کے یہاں کندھے کو جوائن ہو گیا، یہ پیر یہاں سے الگ ہو گیا تھا کھبے سے تو یہ پیر آ کے کیا ہو گیا ادھر پہ جوائن ہو گیا، ساری ہڈیوں کا ڈھانچہ کیا ہو گیا، تیار ہو گیا۔ پھر اسی کے علیہ السلام نے حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے اس کے اوپر گوشت چڑھ جائے، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھ جائے، نسیں آ جائے، مسل وغیرہ سب آ جائے، اس پر چمڑا پورا آ جائے، تو زمین کے اندر سے ان لوگوں کا گوشت نکلا، گوشت نکل کر ہڈی کے اوپر چڑھا، کیا ہو گیا، چڑھ گیا، اور ان کے پورے بدن کیا ہو گئے، تیار ہو گئے، گوشت بھی آ گیا، مسلس بھی آ گئے، اس کے اوپر چمڑا بھی آ گیا، اور پوری باڈی کیا ہو گئی، تیار ہو گئی۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ اب روحوں کو بول کہ اللہ کے حکم سے اللہ کی روحیں کیا ہو جائیں، ان کے جسم کے اندر چلے جائے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا، اللہ کے حکم سے ساری روحیں کیا ہو گئے، ان کے بدن کے اندر چلی گئی۔ پھر ان کو حکم دیا گیا اب تم کیا ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ پورے ہزار کے ہزار روح ایک ساتھ کیا ہو گئے، زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے، کیا ہو گئے، زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اب زندہ ہو کر جب کھڑے ہو گئے تو حزقیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم موت کے ڈر سے بھاگے تھے، اس لیے اللہ نے تم کو کیا دی تھی، سزا دی تھی۔ واقعہ یہاں پر ختم ہے، پر اس میں ایک سیکھ یہ مل رہی ہے کہ تقدیر سے آگے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ تبدیل اللہ تعالیٰ نے ایک وقت لکھ دیا ہے مرنے کا، بندہ وہاں جا کر ہی مرے گا۔ اب کورونا کے اندر بہت سارے لوگ مر رہے تھے تو ہم یہ سمجھ رہے تھے یار یہ نوجوان لوگ مر رہے ہیں، نہیں، ان کی عمر اتنی ہی لکھی تھی مقدر کے اندر۔ کوئی 11 سال میں مارا اگر بچہ تو اس کی عمر 11 سال ہی لکھی ہوئی تھی، کوئی 25 سال میں مارا اس کی 25 سال ہی عمر لکھی ہوئی تھی۔ اب ہم نے کورونا میں دیکھے 80 90 سال کے بڈھے بھی تھے، وہ نہیں مرے، 20 22 25 28 سال کے جوان مر گئے، اب مرے کہ نہیں مرے۔ ہم نے کورونا کے اندر دیکھیے کورونا کا اثر بچوں پہ ہوا ہی نہیں، ارے ہوا بچوں پہ، 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 8 سال کے جو بچے تھے، بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوا، ارے ہوا بچوں کو کورونا نہیں ہوا۔ اللہ نے ان کے مقدر موت نہیں لکھی تھی، نہیں آئی، جن کے مقدر موت لکھی تھی وہ مر گئے۔ اب کوئی یہ سمجھے کہ وبا آنے کی وجہ سے مرے، ان کی موت نہیں تھی، تو یہ بات غلط ہے۔ ان کی موت اللہ نے وبا کے اندر ہی رکھے تھے، جو مرے ان کی موت، یہی ہمارا کیا عقیدہ ہے، والقدر خیر و شر من اللہ تعالی، تقدیر کا اچھا یا برا ہونا یہ اللہ کی طرف سے، اس پر ہمارا کیا مومن کا ایمان ہے۔ تو جن لوگوں کا یہ ذہن بنا کہ ان کی موت نہیں تھی پھر بھی موت آئی، تو یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے عقیدے سے مومنوں کیا کرتا ہے، منع کرتا ہے۔ تو ایک بات ہمارے ذہن میں ہم بٹا لیں کہ انسان کی موت لکھی ہے، جتنا ٹائمنگ اتنے ٹائم میں اس کو آ کر رہیں گی، وہ 10 سال میں آئے یا 100 سال میں آئے، اس پر ہمارا کیا ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ آگے چلیے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط واليه ترجعون۔ ایک بہت بہترین آیت ہے، اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے، قرض حسنا۔ اب جب منافقوں نے یہ آیت سنی تو کیا بولنے لگے، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ بھیک لگ گئی کیا،
اللہ تعالیٰ کا فقیر ہے کہ جو ہم سے قرضے مانگ رہا. اس طرح کے جملے کیا کر دیے منافقوں نے پھیلانا چالو کر دیا اللہ کے نبی کے پاس. صحابہ اکرام نے آگے سوال کیا, اللہ کے نبی قرضے سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ غنی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو قرضہ جو لے رہے ہیں نا اس کے بدلے میں تم کو جنت دینا چاہتے, اس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کا بدلہ تم کو ہی ملے گا. ایک صحابی تھے ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر آئے, اللہ کے نبی مجھے اس آیت کا مطلب بتا دے, اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ غنی نہیں ہے؟ کہا کہ بالکل اللہ تعالیٰ غنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرضہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرضہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ کل آخرت میں تم کو جنت دے. تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ گواہ ہیں, میرے پاس 2 باغیچے ہیں, ہر باغیچے کے اندر 500-600 کھجور کے درخت ہے. اب 500-600 کھجور کے درخت تو کھجور کتنی آتی رہے گی؟ کہا کہ یہ دونوں میں نے اللہ کو قرضہ دے دیا. کیا کر دیا؟ دونوں میں نے اللہ کو. اللہ کے نبی نے ان کو روک دیا, رکو دونوں دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک باغ اللہ تعالیٰ کے لیے دے دو قرضے میں, اور ایک باغ خود کے لیے رکھو, تمہارے گھر کے اخراجات کے لیے, تمہارے ذاتی ضرورت کے لیے رکھو, اور ایک کیا کرو اللہ کے لیے وقف کر دو. اب دیکھیے وہ صحابی کا مزاج, تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ گواہ رہے, میں اللہ کو حاضر ناظر کہتا ہوں کہ ان 2 باغیچوں میں سے جو باغیچہ سب سے اچھا ہے وہ میں اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں. ہمارا حال کیا ہے؟ کھانا بچا تو دواجوں کو دیکھے, غریبوں کو دیکھے. ہمارا حال کیا ہے؟ کھانا اگر بچ گیا تو غریبوں کو دیتے, کھانا جب بنتا ہے تب نکالے غریبوں کو نہیں دیتے. بھائی بچ گیا رکھے رکھے خراب ہو جائے گا تو ہم غریبوں کو دیتے. بھائی کپڑے پرانے ہو گئے دیتے غریبوں کو. کپڑے کیا ہو گئے؟ پرانے ہو گئے, بولتے مریلی مرغی اللہ کے نام پہ. آج ہمارا یہ حال ہے. صحابہ کرام یہ حال نہیں تھا, اپنے مال کا اچھا حصہ اللہ کے راستے میں دیتے تھے. تو کیا کہا اللہ کے نبی آپ گواہ رہے, میرا یہ جو باغ ہے جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں یہ بڑے بہترین ہیں, ان کی آمدنی بھی اچھی آتی, کھجور بھی اچھے آتے, یہ میں نے اللہ کو کیا کر دیا؟ قرضہ دے دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو الدرداء تو نے جنت کے اندر اپنا ایک محل کیا کر دیا؟ بنا دیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے خرچ کرنا, اللہ کے لیے دینا, اس سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت ہے, بلکہ اللہ ہمارا مال لے کر ہم کو ہی کیا دینے والے ہیں؟ آخرت میں جنت دینے والے ہیں. اب آخری میں ایک اور واقعہ ہے, اب یہ واقعہ بتانا تو بہت ضروری ہے. یہ واقعہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ, اے نبی جی کیا تم نے اس قوم کو دیکھا, اس لشکر کو دیکھا جو بنی اسرائیل کا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد, جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دو, بادشاہ چن دو. کیا کرو؟ بادشاہ چن دو. تو ان کے نبی نے کہا کہ طالوت نامی ایک بندہ ہے وہ تمہارا کیا ہوگا؟ بادشاہ ہوگا. تو لوگوں نے کہا کہ طالوت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے, اس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ یہ وہ ہے. تو کہا کہ مال اور دولت کے اوپر بادشاہت نہیں ہوتی ہے, بادشاہت عقل مندی اور فراست کے اوپر ہوتی ہے. وہ طاقتور ہے, عقل مند ہے. پھر کیا ہوا؟ اصل میں ان کو ڈر تھا ایک جالوت نامی ایک ظالم بادشاہ کا, جو کیا کرتا تھا علاقوں کے اوپر حملہ کر کے علاقے فتح کر لیتا تھا اور ان کو غلام بنا دیا کرتا تھا. تو ان کے علاقے کے اندر بھی اس ظالم بادشاہ کے آنے کا کیا تھا؟ خدشہ تھا. تو اس علاقے کے مسلمانوں نے اپنے نبی سے کہا کہ نبی جی ہمارا کیا تو ایک بادشاہ ایسا بنا دو جو ہم سے کیا کریں ان کا مقابلہ کرے. اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی کچھ مبارک چیزیں تھیں, جیسے تورات, موسیٰ علیہ السلام کی عصا, موسیٰ علیہ السلام کا جبہ, یہ ایک تابوت کے اندر رکھا ہوا تھا. تابوت آتا ہے نا, بڑا تابوت, ڈیسک جس کو بولتے ہیں, بڑا تابوت آتا ہے, تابوت کے رکھا ہوا تھا. اور اس کی فضیلت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے خاندان میں وہ چلا برکت کے طور پر, اور اس کے بعد جو نبی آئے ان نبیوں کے پاس وہ تابوت رہا. اس میں موسیٰ علیہ السلام کی عصا بھی تھی, ان کا جبہ تھا اور تورات تھی. اس کی فضیلت یہ تھی کہ جب بھی یہ جنگ میں جاتے تھے تابوت کو آگے لے کے جاتے تھے, اور اس تابوت کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنگ کے اندر فتح نصیب فرماتے تھے. اب وہ جو جالوت جو بادشاہ تھا وہ غیر مسلم تھا. کیا تھا؟ غیر مسلم تھا. اور اس نے جب دیکھا کہ یار یہ تابوت کے اندر ایسا کمال ہے کہ اس کو جب جنگوں میں لے کے جاتے ہیں نا تو بندہ جنگ جیت جاتا ہے, تو اس نے کیا کیا تھا, ایک علاج جس قوم کے پاس یہ تابوت تھا ان کے اوپر چڑھائی کر کے وہ تابوت کو فتح کیا تھا. اب اس نے تابوت تو لے کر تو آ گیا, لیکن وہ تابوت لے کے جو ایریا میں جا رہا وہاں وبا پھیل جا رہی. یہاں تک کیا آتا ہے کہ 5 شہر مکمل تباہ ہو گئے, لوگ مر گئے وہاں پر, مطلب کال آ گیا اور قحط آ گیا,
اور باقی جانور مرنا چالو ہو گئے, باقی کھیت کیا ہو گئے, بنجر ہو گئے. پھر وہ وہاں سے نکل کے دوسرے شہر میں گیا, وہاں بھی وہ حال ہوا. وہاں سے اگلے شہر میں گیا, 5 شہر تباہ ہو گئے. وہ پریشان ہو گیا. کون؟ وہ جالوت بادشاہ. غیر مسلم تھا. اس نے کہا کہ یار اس کی نوسط سے ہو رہا ہے. اس نے کیا کیا, 2 بیل پکڑا اور 2 بیلوں کے پیچھے وہ تابوت کو کیا کر دیا, باندھ دیا اور بیلوں کو ہکال دیا. یہ بیل جدھر جائے, یہ تابوت کدھر بھی چلے جائے, جنگل میں جائے, کھو جائے, یہ علاقے میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے حکم سے 2 فرشتے اس بیلوں کو ہانکتے ہوئے کہاں لے کر آئے؟ عمالقہ کر کے ایک علاقہ ہے جو بیت المقدس کے تھوڑے قریب میں, عمالقہ, وہاں پر لے کر آئے. اور وہ جو نبی تھے, وہ جو قوم تھی, عمالقہ کی جو قوم تھی, جو کہہ رہی تھی اپنے نبی سے ہمارا ایک بادشاہ بناؤ. اب جس کو بادشاہ بنائے تو اس کی بادشاہت کے اوپر وہ راضی نہیں ہو رہے تھے کہ بھائی اس کو کیا بنا دیے. جیسے میں کہوں کہ کس کو بادشاہ بنا, تو میں نے ایک بندے کو بنا دیا. اب تم نے اس کو کیا بنا دیا, ارے گہرے کو, کوئی اچھا ہونا چاہیے نا بھائی بادشاہ. تو کہا کہ طالوت کو تم نے تو بادشاہ بنا دیے, اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ تو نبی نے کہا تھا کہ تابوت جو موسیٰ علیہ السلام کی میراث ہے, جس میں تورات ہے, عصا ہے, وہ طالوت کے پاس آٹومیٹک آئے گا. یہ ایک نشانی بتائی تھی. کیا بتائی تھی؟ نشانی بتائی. اب فرشتوں نے ان 2 بیلوں کو ہانکتے ہوئے تابوت کو کہاں لے کر آئے؟ وہ طالوت جو تھا نا مسلمان بادشاہ, اس کے گھر کے سامنے لے کر آئے. اب جب لوگوں نے دیکھے کہ یار یہ تابوت جو کھو گئی تھی یہ اچانک کہاں آ گئی, طالوت کے پاس آ گئی, تو یہ یار یہ بادشاہ کیا ہے, برحق ہے. کیا ہے؟ برحق ہے. ٹھیک ہے, ہم تمہارے ابھی ماتحت میں ہیں, اب تم کیا کرو, وہ ظالم بادشاہ سے ہماری حفاظت فرماؤ. اب ہوا یہ کہ طالوت نے بھی کیا کہا, اپنی قوم کا امتحان لیا. کیا لیا؟ امتحان لیا. کیسے امتحان لیا؟ ٹھیک ہے, اپنے کو جنگ کو تو جانا ہے, جنگ کے لیے جانا ہے, لیکن جنگ کو جب جائیں گے نا, راستے میں ایک نہر لگیں گی. کیا لگیں گی؟ نہر لگے گی. اس نہر سے پانی نہیں پینا. اور اتفاق سے گرمیوں کا موسم تھا. کیا تھا؟ گرمیوں کا موسم. اور بادشاہ کیا کہہ رہا ہے, جو مطلب لشکر کا جو سردار ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے کہ گرمی کا موسم تو ہے لیکن پانی کوئی پیے گا نہیں. لیکن ایک آدھا چلو کسی نے پیا تو چل جائے گا, لیکن زیادہ پانی پینے کا نہیں. یہ تمہاری کیا ہے؟ آزمائش ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کیسے فرماتے ہیں؟ اس کو اللہ تعالیٰ ایسے فرماتے ہیں, فلما فصل طالوت بالجنود, طالوت جب اپنا لشکر لے کر نکلا, قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, اللہ تعالیٰ تم کو ایک نہر کے ذریعے سے آزمائیں گا. فمن شرب منہ فلیس منی, جس نے اس نہر سے پانی پی لیا وہ میرے لشکر سے نکال دیا جائے گا, وہ میرے ساتھ نہیں رہے گا. ومن لم یطعمہ فانہ منی, اور جو اس نہر سے پانی نہیں پیے گا وہ میرے ساتھ میں رہے گا. الا من اغترف غرفۃ بیدی, مگر کسی نے ایک آدھا گھونٹ پی لیا تو اس کی کیا ہے؟ اجازت ہے. اب کیا ہوا؟ فشربوا منہ الا قلیلا منہم, اب جیسے قوم اس نہر کے پاس آئی تو تھک گئی تھی, اوپر دھوپ, اور کئی دور سے پیدل چل کر آ رہے تھے. انہوں نے کیا کر دیا, اس نہر سے پیٹ بھر کے پینا شروع کر دیا, اور اپنے برتنوں کو بھرنا بھی شروع کر دیا, اپنے مشکوں کو بھرنا بھی, مطلب اسٹاک کرنا شروع کر دیا. تو طالوت جو بادشاہ, اس نے کہا کہ اب تم کیا کرو, لشکر سے الگ ہو جاؤ, اب تم میرے لشکر میں نہیں رہ سکتے, تم آزمائش میں کامیاب نہیں ہوئے. اب اکثر نکل گئے, بچے تھوڑے سے, اکثر نکل گئے, بچے تھوڑے سے. اب یہ تھوڑے سے کو لے کر جانا ہے اور جنگ کرنا ہے. آگے سامنے کافروں کی کیا ہے, بہت بڑی جماعت ہے. کیا ہوا آگے دیکھیے. فلما جاء ہوا والذین معه آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. اب جب وہ تھوڑے سے جو لوگ تھے نا, جب آگے جب نکلے اور یہ اکثر کو جب نکال دیے لشکر سے, انہوں نے کہا کہ بادشاہ ابھی ہم اتنے تھوڑے سے لوگ ہیں, ہم اتنے تھوڑے سے لشکر کے ساتھ ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. اب کیا ہوا, قال الذین یظنون انهم ملاقو اللہ, ان تھوڑوں کے اندر ہی تھوڑے سے ایسے تھے جن کا اللہ پر کامل یقین تھا. کیا تھا؟ کامل یقین. اب یہ 3 چیزیں کہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. انہوں نے یہ کہا, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جو ہے تو چھوٹی سی لیکن بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آ جاتی ہے. یہ کس نے کہا؟ اب دیکھو, نہر سے پینے والے 3 ٹائپ کے لوگ تھے. ایک وہ جنہوں نے پیٹ بھر کے پیا, اسٹاک ہوا, ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ نکال دیا کہ وہ کچھ کام کے نہیں تھے. دوسرے وہ جنہوں نے ایک گھونٹ پیا, ان کو تھوڑی سی فکر لائق ہوئی, یار ہم اتنے کم ہیں کیسے جیتیں گے. مطلب ان کا تھوڑا ایمان, ان کا تھوڑا یقین کیا ہو گیا, کمزور پڑ گیا نا. کچھ نہیں پینا تھا, تھوڑا تو پی لیا, تو اس سے ایمان کیا ہو گیا, کمزور ہو گیا. اور اس کے اندر ایک جماعت جنہوں نے ذرہ ایک گھونٹ بھی نہیں چھکا بھی نہیں پانی کو, ان کا ایمان کیا تھا, اللہ کے اوپر کامل تھا. انہوں نے یہ جواب دیا کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی جماعتیں
چھوٹے چھوٹے لشکر بڑے بڑے لشکر کے اوپر کیا آ جاتے ہیں؟ غالب آ جاتے ہیں. واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر کیا ہوا؟ فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. جیسا یہ وہ جالوت جو بادشاہ تھا، نام میں آپ کو تھوڑا یہ ہوگا، طالوت ت سے یہ مسلمان بادشاہ اور جالوت ج سے یہ غیر مسلم بادشاہ تھا. اب طالوت نے جیسے جالوت کے فوج کے اوپر حملہ کیا تو حملہ کرنے سے پہلے ایمان والوں نے کیا کیا؟ اللہ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ اللہ تعالیٰ ہم کو صبر عطا فرما، ہمارے پیر ڈگمگا مت، ہمارے پیر کو ثابت قدم رکھ، اور ہم کو کافر قوم کے اوپر مدد اور نصرت عطا فرما. فہزموہم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کو پچھاڑ دیا. یہ چھوٹی سی جماعت نے مسلمانوں کی وہ بڑے لشکر کو پچھاڑ دیا. اب اس جماعت کے اندر داؤد علیہ السلام تھے، پر داؤد علیہ السلام کو اب تک نبوت نہیں ملی تھی. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وقاتل داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت جو بادشاہ تھا اس کو قتل کر دیا. وآتاہ اللہ الملک، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا کی، والحکمت، حکمت اور دانائی بھی عطا کی. وعلمہ مما یشاء، اور داؤد علیہ السلام جو چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کیا کر دیا؟ اپنی قدرت سے سکھا دیا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو آپس میں بھیڑنے سے نہیں روکے تو لوگ آپس میں جھگڑے کر کے کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ پورے عالم کے اوپر فضل، اپنا فضل فرمانے والے ہیں. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، نبی جی اب اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کہہ رہے کہ نبی جی یہ قصے، یہ اللہ کی نشانیاں ہم تم کو سناتے ہیں، یہ بالکل برحق ہے. وانک لمن المرسلین، اور آپ بھی کیا ہو؟ ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہو. اس واقعے سے ہم کو کیا سمجھ میں آئی؟ ہم کو یہ سمجھ میں آئی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. ان آیتوں سے ہم کو یہ بھی سمجھ میں آیا صبر کرنے والوں کو اللہ ہمیشہ کامیابی دیتے ہیں. اس آیت سے ہم کو یہ بھی سمجھ میں آیا آزمائش میں مبتلا کرنا اللہ کا کام ہے، اس آزمائش میں سے پورا کامیاب ہو کر نکلنا یہ مومن کا کیا ہے؟ کمال ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آزمائشیں دینے کو پسند کرتا ہے، اور آزمائش میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ یہ بندہ میرے لائق ہے کہ نہیں لائق. ہم کسی کو آزماتے نہیں، آزمانا کس کو بولتے ہیں؟ امتحان کے اندر بچوں کا ایگزام لیا جاتا ہے سال کے اینڈنگ میں، آزمائش ہے کہ سال بھر جو پڑھائے ہم نے، ٹیچر لوگوں نے جو سال بھر پڑھائے، اب یہ اس پڑھائی کے اندر کتنے بچے کامیاب ہیں کتنے ناکام ہیں، جانچنا پڑتا ہے نا. پھر جو پاس ہوتے ہیں ان کو آگے، جو فیل ہو گئے وہ پیچھے. اللہ تعالیٰ کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کیا کرتے ہیں؟ آزماتے ہیں. جو اللہ کی آزمائش میں پورا اتر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، جو آزمائش کے اندر پیچھے رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ پیچھے کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیشہ آزمائشیں آئیں گی، حالات آئیں گے، بیماریاں آئیں گی، موت آئیں گی کہ گھروں کے اندر انتقال ہو گیا، ابا کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، بچوں کا انتقال ہو گیا، آزمائشیں. یہ کاروبار کی برکت کم ہو جائیں گی، کاروبار کے اندر لاس ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش. ہر چیز کے اندر صبر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ صبر. اور رمضان کا مہینہ تو صبر کا ہے. میں دیکھ رہا ہوں 3 دن سے اچھے جوان لوگ روزے نہیں رکھ رہے. یہ آزمائش ہے اللہ کے. اللہ دیکھ رہے کون میرے بھوکا رکھ کے اللہ کو کچھ ملنے والا. تم قربانی کرتے ہو جانور کی، اللہ تعالیٰ کو گوشت مل رہا، اس کی تلی مل رہی ہے، اس کا گردہ مل رہا. کیا مل رہا اللہ کو؟ کچھ بھی نہیں مل رہا. جو مل رہا، جو کاٹ رہے تم ہی کھا رہے، غریبوں کو اس طرح کھلا رہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھ رہا ہے. رمضان میں بھوکا رکھ کر اللہ کو کچھ ملنے والا؟ کچھ نہیں ملنے والا. اللہ آزما رہے. صبح نکلا میں 2-4 مست جوان جا رہے تمباکو رگڑتے. صبح دیکھا میں نے وہاں پہ چائے کے ہوٹلوں کے اندر بیٹھے ہوئے، داڑھی والے بھی مسلمان، ٹوپی بھی سر میں، نماز پڑھ نکلے، چائے پی رہے فجر کے بعد. اچھے نوجوان لوگ روزے نہیں رکھتے. چلو بوڑھا پے کا تو جان دو، ارے ہمارے بوڑھے لوگ مضبوط ہیں ماشاء اللہ، بوڑھوں کے پورے روزے ہو رہے. تم دیکھ لو ذرا سروے کرو محلے کے اندر، بوڑھے لوگ پورے روزے رکھ رہے. مطلب جو 50 سال کے اوپر ہے، جو 20, 25, 30 سال کے درمیان کے جو ہے نا، چلو وہ روزے نہیں رکھے نہیں جاتا، بہت دھوپ ہے، اپنے کو تو ایسا ہوتا ہے، اپنے کو کام میں نہیں جمتا، اپنے کو ایسا. ارے تم اپن تو کون ہے؟ تو کچھ بھی نہیں اللہ کے سامنے. اللہ چاہے تو یوں اکاڑ کے پھینکے. تو کیا اپن کرتے پھر اپنے کو نہیں جمتا، اپنے کو نہیں جمتا. ارے سال بھر میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے روزے رکھنا، پھر بھی ہم روزے نہ رکھیں. یہ بھی کیا اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش. اس میں ہم کیا کرنا ہے؟ پورا ہو کر اترنا ہے. دوستو آج ہمارا تفسیر کا 2 پارے ہمارے پورے ہو گئے. انشاءاللہ کل آیت الکرسی آنے والی ہے تیسرے پارے کے اندر، اور اس میں بھی بہت سارے واقعات آنے والے ہیں. حضور علیہ السلام کا واقعہ آنے والا ہے، سود کا بیان آنے والا ہے. پھر آگے چل کے ہم جو معاملات کرتے ہیں معاملات کے بیان آنے والے ہیں. اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوں گی، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا، مریم علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کا واقعہ آنے والا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں آنے والی ہیں. اس لیے جس طرح سے آپ بیٹھ رہے ہو اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو
ہمارے تفسیر کرنے کو قبول فرمائے. جو کچھ کمی بیشی ہو رہی ہے قرآن کے سیکھنے میں اور سکھانے میں، سمجھنے میں اور سمجھانے میں، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرے. یہ قرآن علم کا خزانہ ہے. کیا ہے؟ علم کا خزانہ ہے. ہمارے پاس ہے لیکن ہمارے پاس صرف کہاں رکھا ہوا ہے؟ کہاں رکھا ہوا ہے؟ کباڑوں کے اندر رکھا ہوا. یہ ہماری زندگی میں نہیں. اس کو ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا نور ہمارے دلوں کے اندر ڈالے گا. کیا ڈالے گا؟ اور جب قرآن کا نور مومن کے سینے کے اندر آتا ہے نا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی. آج مومن مارے جا رہے، کاٹے جا رہے. کیوں مارے کاٹے؟ قرآن جانتے ہی نہیں. آج کتنا ہی بڑا رہندو جس کی پوری زندگی جماعتوں میں گئی، جس کی پوری زندگی دینداری میں گئی، اس کو کھڑے کرو، پوچھو بھائی سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ سب کبے اڑ جائیں گے اس کی. بھائی سورہ فاتحہ میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو سورہ اخلاص سب پڑھتے ہو نا. اب میں پوچھو سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ نہیں. انا اعطیناک الکوثر 3 آیت کی ایک صورت ہے. اگر آپ سے پوچھوں انا اعطینا صورت کے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں؟ ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم. یہ آج مسلمانوں کا حال ہے. اور ہماری کتابوں کو ہم سے زیادہ غیر لوگ پڑھ رہے ہیں اور وہ اس کتاب کو اپنے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بھائی ہماری کتابیں تو ہم سمجھائیں گے نا. ایک کمپنی پروڈکٹ بناتی ہے، ایک مینول بک ساتھ میں دیتی ہے. کیوں دیتی ہے؟ بھائی ہم نے بنائے، ہم جانتے اس کا کیا ہے مینول، اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے. قرآن ہم نے بنائے اور تم پڑھ کے ہم کو سمجھائے گے. اور ہمارا قرآن ہم سے سمجھو نا. اس کے علماء ہیں، اس کی تفسیریں ہیں، اس کے جاننے والے، اس کے ایکسپرٹ ہیں، وہ تم کو سمجھائیں گے نا. غیروں سے تم قرآن سمجھو گے. اور جس کو داڑھی ٹوپی نہیں، یوں ہی آ گیا انگلش پڑھ لیا اور قرآن کی تفسیر کرتے بیٹھا انٹرنیٹ کے، اس سے قرآن سیکھو گے تو دوستو گمراہ ہو جاؤں گے. کیا ہو جاؤں گے؟ گمراہ ہو جاؤں گے. اس لیے کہا جاتا نا بھائی اپنے مسلک کا علم اپنے مسلک کے معتبر علماء اکرام سے سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے. دعا کرے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک.